بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ محترم احباب سے سوال آیا قرآن اور حسین کے حوالے سے۔ اصل میں یہ سوال تو نہیں بنتا، کیونکہ حسین اور قرآن ایک ایسی حقیقت ہیں کہ ان پر ایمان بنتا ہے، سوال نہیں بنتا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی زبان سے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حسین قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی خیال آرائی نہیں ہے۔ ہاں بحمد اللہ تعالیٰ میری اس پر ریسرچ ہے جو میں نے کراچی کے اندر پیش کی ہے، 10 گھنٹے کے اندر میں نے خطاب کیا ہے، وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ 10 گھنٹے امام اور قرآن کے باہمی تعلق اور ان کے کردار کی عظمت میں نے بیان کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ قرآن اور امام حسین ہی بقائے دین کا اصل راز ہیں۔ جب تک امت قرآن اور حسین سے جڑی رہے گی، امت بھی رہے گی، باقی بھی رہے گی، تازہ بھی رہے گی اور تابدار بھی رہے گی، اور جو ہی اس سے امت ہٹی قرآن سے یا حسین سے تو امت بھی نہیں رہے گی، خلف شار رہے گی، اور ایک دوسرے پر تکفیر کے طعنے ہوں گے، تیر ہوں گے وغیرہ۔ تو یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو بار بار بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت جو ہے یہ ثبوت کے اعتبار سے پوری متواتر حقیقت ہے، اس پر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، میں تم میں 2 عظمت مآب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے محمد اس بات کا ضامن ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر اور بھی ارشادات فرمائے کہ یہ تمہاری نجات کے لیے بھی ضامن ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کی عظمت کے لیے بھی یہ ضامن ہیں۔ اور جب ہم نے قرآن اور حسین کو دیکھا، قرآن کو آیات کی صورت میں دیکھا اور حسین کو ان کے حرمت مآب رویوں کی حرمت میں دیکھا، تو پھر ہمیں کہیں بھی کسی لمحے میں ایک منٹ کیا سیکنڈ کے اندر بھی ایک آدھے سینٹی میٹر کا بھی کوئی فاصلہ نظر نہیں آیا۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ قرآن صامت ہے اور حسین قرآن ناطق ہے تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تاہم قرآنی تعلیمات کا جو ایک تسلسل جاری فرمایا گیا، اس کا اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر اگر کسی نے کاملاً اعتماد دیا ہے تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی خزائن ہیں، قرآن کریم نے کہا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ تبیان ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے اور یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ 4 عناصر، یہ 4 حقائق، یہ 4 تعارف جو ہیں قرآن پاک نے اپنے شخصی بیان فرمائے۔ اور جب ہم امام علی مقام علیہ السلام کا تشخص دیکھتے ہیں تو وہ 4 حقیقتیں سمٹ کر ان کے اندر آ گئی ہیں، وہ 4 حقیقتوں کے ترجمان بھی ہیں اور مخزن بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں بات فرط خیال سے نہیں کہہ رہا، میں زبان رسالت کی گواہی کے تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت قرآن کی حکمتوں کو بیان فرمایا تو علم قرآن کی بنیادی ترجیح تھی۔ تو قرآن کریم نے اپنے علمی حجم کی بابت بیان فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت اور بڑی سے بڑی عظمت کو سمیٹا ہم نے قرآن میں رکھا۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز حقیقت کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا۔ پھر فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی حقیقت کو ہم نے سطروں میں لکھ دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے علمی حجم کا ایک جغرافی عرض کر رہا ہے فقیر۔ پھر فرمایا یہ تو عالم شہادت کے تصورات ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، خدائے ذوالجلال کی حضور عظمت میں جتنے بھی غیب کے خزانے ہیں، ما یعنی زمین و آسمان کے اندر، وما من غائبۃ فی السماء، یہ لفظ ما جو ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اور جب یہ نکرہ پر آتا ہے تو یہ اور زیادہ مفید عموم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ فرد غیب جو زمین و آسمان کی حقیقتوں میں چھپا ہوا تھا
اللہ نے سب کو سمیٹا اور قرآن میں رکھا، اور قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک، پھر اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات کی ساری حقیقتیں، خواہ وہ عالم شہادت سے تعلق رکھتی تھیں یا عالم غیب سے تعلق رکھتی تھیں، وہ ساری سمٹ کر قرآن میں آئیں، اور قرآن سمٹ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اندر آ گیا، دل میں آ گیا، سینہ اقدس کے اندر آ گیا۔ تو کوئی حقیقت ایسی نہیں جو وہ اپنا وجود تو رکھتی ہو مگر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ اس بات کی بھی گواہی قرآن نے دی ہے، ما فرطنا الا فی کتاب مبین، حبیب ہم نے وہ چیز پیدا ہی نہیں فرمائی جو کتاب مبین میں نہیں ہے، جو آپ کے سینہ اقدس میں نہیں ہے۔ تو گویا سارا قرآن کی، ساری کائنات کی ساری حکمتیں، ساری حقیقتیں، خواہ وہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ عالم شہادت سے تعلق رکھتی ہیں، سب کچھ سمٹ کر قرآن میں آ گیا، اور قرآن سمٹ کر سینہ مصطفیٰ میں آ گیا، اور مصطفیٰ نے اس قرآن کو اٹھا کر حسین سے پیوست کر دیا ہے، وابستہ کر دیا ہے، قرآن کو حسین کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور حسین کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کائنات کا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں ہو اور سینہ حسین میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اکابر علماء اصحابہ کرام علیہم رضوان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّمَا عَلَمُ مِنْكُمْ، حسین اور میری آل کو سکھایا نہ کرو، اس لیے کہ وہ علم تو میں تم سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں، جتنا علم حسین کے سینے میں ہے اتنا کسی صحابی کے سینے میں نہیں ہے، بلکہ جملہ صحابہ کے سینے میں اتنا علم نہیں جتنا اکیلے حسین کے اندر ہے، حضرت امام حسن کے اندر ہے، اور حضرت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے، سیدہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں ہے اتنا علم۔ کیونکہ یہ بات میں فرط جذبات سے نہیں کہہ رہا، زبان رسالت سے ہے۔ اعلم تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے، کائنات کے اہل علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں اہل بیت علیہم السلام کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلم، جس سے آگے علم کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اہل بیت سے زیادہ عالم ہو۔ تو قرآن اگر علم کا خزانہ ہے تو حضرت حسین مخزن علم قرآن اور علم نبوت ہیں۔ پھر کہا قرآن ورحمتاً، قرآن رحمت ہے، تو حسین تو وہ ذات ہیں جو رحمت للعالمین کے وجود کا حصہ ہیں، تو قرآن رحمت ہے اور حسین مخزن رحمت ہے۔ وہدن، قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت سے مطلب یہ نہیں کہ چند باتوں میں انسان کو قرآن جو ہے وہ وابستہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں۔ کائنات کا ہر نظم جو علم، اخلاق اور بلندی فکر سے تعلق رکھتا ہو، جو عظمتوں سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ہدایت قرآن دیتا ہے، اور مخزن ہدایت جو ہے رسول کی ذات کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو قرآن علم ہے اور حضرت حسین قرآن کا مخزن علم ہیں اور عالم ہیں قرآن کے۔ اور قرآن اگر ہادی ہے تو سراپا ہدایت حسین ہیں۔ شریعت کے جس مسئلے میں قرآن بطور دلیل مؤثر ہے، ایسے ہی کردار حسین شریعت کے اس مسئلے میں بطور دلیل مؤثر ہے۔ جس طرح قرآن کے بغیر شریعت نہیں بنتی، نہیں سمجھ آتی، ایسے ہی حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بغیر شریعت کا فہم ہی نصیب نہیں ہوتا، معرفت الہی نصیب نہیں ہوتی، چونکہ حسین وہ راستہ ہے جو براہ راست دربار رسالت تک جاتا ہے، اور حسین وہ راستہ ہے جو براہ راست دربار رسالت تک رسائی حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور رسول وہ ہیں جس کا براہ راست تعلق خدائے ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے خدائے ذوالجلال تک کی معرفت کا جو ضابطہ ہے رسالت پانا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، وہ قرآن اور حسین کا آپس میں تعلق کی یہ عظمت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن بشارت ہے، تو میرا حسین وہ تقدس مآب وجود ہے کہ وہ محض بشارت نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا، رسالت پانا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان سے وابستہ ہو جائے، جن کے دلوں کے اندر ان کی محبت سرایت کر جائے،
ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے، جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو قرآن کی آیات بشارت ہیں اور حسین کی ذات بشارت کا منبع ہے۔ تو جو اعتبارات قرآن نے بیان فرمائے تھے وہ تمام اعتبارات جو ہیں امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں عظیمت کا قرآن تصور دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائش کرتے ہیں انسان کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے ثمرات سے، یہ نقص کر کے۔ تو تاریخ عالم کے اندر ایک ایسا فرد ہے ذات حسین علیہ السلام جو ان تمام آیات کا معنی بن کر امام عظیمت بنا ہے۔ آپ پر اولاد کی قربانی کا وقت آیا تو آپ نے الحمدللہ کہا، ذات کی قربانی کا وقت آیا تو آپ نے قربانی دے کر الحمدللہ کہا، مال کی قربانی کا وقت آیا، جتنے بھی تصورات سے حیات کے ساتھ وابستہ تھے وہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ یہ ہے امام عظیمت، یہ ہے وہ وقار دین، یہ ہے وہ شرافت۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کا سمجھنا حسین کے بغیر ناممکن ہے، ایسے ہی حسین کا سمجھنا قرآن کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حقیقتیں فیض رسانی میں لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہیں قرآن ہوگا، ایسا کبھی، اور یہ قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی ایسا ہے۔ تو اس لیے امام علی مقام علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو وابستگی ہے قلبی، دینی، روحانی، عقلی، فکری، حبی، عشقی، یہ محض مذہبی تصور نہیں ہے، یہ فطرت کی معراج ہے۔ وہ لوگ آج جو قرآن اور حسین سے وابستہ ہیں وہ فطرت کی اس معراج پر ہیں کہ جس کے عنوان کو قدرت نے بیان فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوا، ان کو مقام انابت ملتا ہے جو حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، حسین سے ہٹ جانا یہ شرک سے کم نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ اگرچہ بعض اہل علم کو ثقیل لگے گا، مجھے حسین سے ہٹ کر کسی توحید کا تصور تو پیش کر کے دکھاؤ، نہیں ہے۔ جس طرح حسین رسول کا اعتماد ہیں، اسی طرح یہ خدا کا بھی اعتماد ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ذوالجلال اس وقت نبوت کی زبان کو روک دیتے کہ یہ نہ فرماؤ کہ حسین اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، ایک ہیں، یہ نہ فرماؤ کہ انی تارکم فیکم مستقلین، اور پھر اس میں یہ بھی ایک ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم امرین، میں دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو گویا جس طرح قرآن امر الہی ہے اس طرح حسین بھی امر الہی ہے۔ تو جس طرح قرآن کے امر الہی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح حرمت حسین پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو بڑا سارا ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہو مگر اس کے ایمان میں حسین نہ ہو تو وہ ایمان بھی مردود ہے، وہ مومن بھی مردود ہے۔ اس لیے دوستان محترم، میں گزارش کروں گا کہ ان حقیقتوں پر بحث نہیں، ان حقیقتوں کی تابعداری کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموہما، یعنی ان کو رسول دو عالم نے اپنی ذات کے بعد واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ یہ مطبوع حقیقتیں ہیں، قرآن بھی مطبوع حقیقت ہے علم کی عظمت میں، اور حسین بھی مطبوع حقیقت ہے عمل کی صورت میں۔ تو گویا قرآن کا کوئی حرف ان سے الگ نہیں، یہ قرآن کے کسی حرف سے الگ نہیں، یہ جو جڑی ہوئی ہے دونوں حقیقتیں جڑی ہوئی ہیں فیض رسانی میں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، احدہما اکبر من الآخر، فیض رسانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ لہذا میں امت سے کہوں گا کہ لوٹاؤ بحث و تمیز کے تصورات سے، ملا اعظم کی دیے ہوئے اور تراشے ہوئے تصور دین سے لوٹاؤ اور آ کر دامن حسین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وہ آپ کو قرآن کی معرفت عطا کریں گے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کریں گے، ذات الرحمن کی معرفت عطا کریں گے۔ حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی بھی ڈرامہ ہے، بندگی بھی ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے، ہمیں قرآن اور حسین سے وابستگی کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔